بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا جد الحسن والحسین۔ امداد کن از رنج و غم آزاد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، میرا خالی کاسا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا۔ یا اس کو یوں بھی اہل محبت پڑھتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، میری خالی جھولی بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا۔ جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ آج ہم ذکر خیر کریں گے امام الاولیاء سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علمی روحانی فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ تمہیدی چند کلمات امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالہ سے نقل کرتا ہوں کہ ولی کس کو کہا جاتا ہے۔ ولی کے مختلف معنی علماء نے ذکر کی ہیں۔ یہ فرما برداری کے معنی کے اندر بھی آتا ہے، ولی کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی مددگار بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی حکومت کرنے والا، مطلب یہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو پھیرتے ہیں۔ لیکن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ولی کا معنی قرب لیا ہے کہ جو رب کے قریب ہو۔ اور وہ قرب کیسے نصیب ہوتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب رب کے ولی کا دل اس کی معرفت کے اندر چلا جائے، ساری معرفت جب اس رب کی اللہ کے ولی کے دل میں آ جائے، دنیا کے تصورات یہاں سے نکل جائیں، پھر ولی جو ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا حرکات و سکنات، یہ سارا جو معاملہ ہے اس کی زندگی کی ہر ساتھ کا، وہ جب رب کی رضا کے لیے ہو تو ایسا جو شخص ہے فہذا الشخص یکون ولی للہ تعالی، ایسا شخص رب کے نزدیک اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ لأن القرب لا يحصل الا من الجانبین، کہتے ہیں کہ قرب نصیب نہیں ہوتا مگر دونوں طرف سے۔ مطلب ایک بندہ یہ تمنا رکھتا ہے کہ رب کی رحمت مجھے مل جائے، تو امام راضی نے کہا دونوں طرف سے قرب ملتا ہے۔ یہاں سے بندے کو کوشش کرنی ہوگی، بندے کو آگے جانا ہوگا، اپنی حرکات و سکنات کو اللہ کی رضا کے لیے ہمیں کرنا ہوگا، نوافل کے ذریعے اس کا قرب حاصل کرنا ہوگا، اپنے دل کو ذکر الہی کے اندر ہمیں مصروف رکھنا ہوگا۔ یہاں سے جب کوشش ہوگی بندہ آگے کی طرف جائے گا تو رب کی رحمت بھی ہمارے قریب ہوتی چلی جائے گی۔ یہ نہیں کہ ہم گھر میں غافل سستی کے ساتھ بیٹھے رہیں اور ہم کہیں کہ جی میں اللہ کا قریب بن گیا ہوں، یہ اس کی رحمت میرے قریب آ جائے گی، تو ایسے نہیں۔ فرمایا لأن القرب لا يحصل الا من الجانبین، قرب دونوں طرف سے حاصل ہوتا ہے، دونوں طرف سے، مطلب اپنی طرف سے بھی کیا کوشش کرنی پڑتی ہے۔ یقیناً امام الاولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف ولی کامل نہیں ہیں، آپ امام الاولیاء ہیں، آپ اللہ کے ولیوں کے سردار بن کے تشریف لائے ہیں۔ اور پھر ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا کہ ہمارے تصورات اور خیالات کے اندر بھی آپ کا علمی اور روحانی مقام نہیں آ سکتا جس شان و عظمت سے اللہ کریم جل جلالہ نے آپ کو نوازا ہے۔ پھر یہ والی بات کہ اولیاء کاملین پھر ان کو اللہ کے ولیوں کا سردار بنایا گیا، کس لحاظ سے بنایا گیا؟ تو یہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے خود شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کو خواب کے اندر آ کر خوشخبری دی تھی۔ سرکار مدینہ علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، سرکار نے فرمایا یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وہو محبوبی و محبوب اللہ، فرمایا اے ابو صالح مبارک ہو، اللہ تجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو میرا بھی محبوب ہوگا، رب کا بھی محبوب ہوگا۔
اور آگے سرکار نے فرمایا تھا وَسَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَأْنِ بَيْنِ الْأَنْبِيَاءِ وَرُسُلِ۔ حضور کہتے ہیں اس کا مقام اور مرتبہ کتبوں کے اندر، اقطاب کے اندر، اولیاء کے اندر ایسے بلند ہوگا جس طرح میں محمد کا درجہ تمام انبیاء کے اندر بلند نظر آ رہا ہے۔ مطلب سرکار بتانا یہ چاہتے تھے جس طرح اللہ کریم جل جلالہ نے مجھ کو نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا، اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ ولیوں کا سردار بنا کر بھیجے گا۔ جس طرح جو شان و عظمت مجھے ملی ہے اس جیسی شان و عظمت کسی کو عطا نہیں ہوئی، اسی طرح اولیاء کرام رضوان رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کی لسٹ کے اندر، ان کی صفوں کے اندر جو مقام اور مرتبہ علمی لحاظ سے، روحانیت کے اعتبار سے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا کیا گیا، وہ مقام اور مرتبہ کسی کو عطا نہ کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ آپ کی پیدائش سے پہلے نبی پاک علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ اللہ پاک ان کو ولیوں کا سردار بنائے گا۔ پھر آپ مادرزاد ولی تھے، ماں کی پیٹ کے اندر ابھی تھے، پیدا نہیں ہوئے تھے، ماں کو جیسے چھینک آتی عبد القادر جیلانی پیٹ کے اندر بولتے تھے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے۔ پھر پیدائش جب ہوئی، رمضان المبارک کا دن تھا، بوقت سحری آپ نے دودھ نوش فرمایا، سارا دن گزر جاتا، افطاری ٹائم آپ دودھ پیتے۔ بچپن سے ابتداءً مطلب پہلے دن سے آپ نے شریعت کی کیسے پاسداری کی، حالانکہ آپ اس وقت مکلف تو نہیں تھے، کوئی روزہ آپ پر فرض نہیں تھا، لیکن تقویٰ اتنے بلند مقام پر فائز تھا کہ پہلے دن سے ہی آپ نے روزہ رکھا اور افطاری ٹائم آپ نے کیا کیا، دودھ پیا۔ پیدائش کے بعد ماں باپ کی تربیت کے زیر اثر آپ نے تربیت پائی، امی جی اور ابو جی والدین کریمین کے فرما بردار رہے، ہر کہنا ان کا مانا۔ پھر ایک دن حضرت عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اماں جی سے عرض کی، اماں جی میں دین پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ شیوہ ہونا چاہیے اولیاء کاملین میں۔ آج کل تو اللہ معاف کرے پیر دین سے دور بھاگتے ہیں، وہ کہتے ہیں بات جی سارا وہ طریقت ہی ہے۔ تو پہلے سمجھ لیجئے، پہلے علم شریعت کو حاصل کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد علم طریقت ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں کہ شریعت بھی پیر کے پاس ہو، طریقت کے علوم بھی کیا ہوں، پیر کے پاس ہوں۔ پیروں کو آج کل وضو کے 4 فرض کا علم نہیں ہوتا اور بڑے بڑے القابات اور طریقت کی راہوں پہ چلنے والے ہوتے ہیں، تو ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، شریعت بھی اور طریقت بھی۔ علم شریعت کو حاصل کرنے کے لیے عبد القادر جیلانی نے جیسے ماں سے اجازت مانگی تو ماں نے کتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا اے عبد القادر جیلانی، اے میرے پتر، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میں یہ تو برداشت کر سکتی ہوں کہ تو مجھ سے دور ہو جا، لیکن ماں نے کہا میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی کہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دور ہوگا۔ اور ماں نے کہا تھا دین سیکھو، یہاں تک کہ قیامت کے دن میں تیری زیارت کروں گی، تیرا دیدار کروں گی، دین پڑھ کے ہی واپس آنا۔ ماں تیری اگر اس دنیا سے چلے جائے تو پریشان نہیں ہونا، فرمایا کہ قیامت کے دن میں تیری زیارت کروں گی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن کی عمر میں جیسے گھر سے جانے لگے نا تو ماں نے 40 دینار آپ کے جیب کے اندر سلائی کر دیے اور ایک نصیحت کی تھی، فرمایا پتر جی کسی مقام پہ جھوٹ نہ بولنا، اللہ ہر مقام پر کامیابی عطا فرمائے گا، جتنا اوکھا مرلہ ہو، مشکل مرلہ ہو، فرمایا پتر جی تمہاری زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلے، ہمیشہ سچ نکلنا چاہیے، اس سچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے بہت بڑا مقام عطا فرمائے گا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قافلے کی معیت میں اپنے علاقے سے جیسے ہی باہر نکلے تو راستے کے اندر کیا کیا، ڈاکو نے حملہ کیا۔ جیسے ڈاکو نے حملہ کیا تو سب سے جب انہوں نے مال کو چھینا، حضرت عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جب ڈاکو آئے، کہا پتر جی تمہارے پاس کیا ہے؟ تو حضرت عبد القادر جیلانی نے کہا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ بڑے بڑے ڈاکو حیران ہو گئے کہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے پاس 40 دینار کہاں سے آ گئے؟ بار بار پوچھا، حالانکہ بظاہر مال پاس بھی ہو لیکن جب جان کا تحفظ ہو تو وہاں پر تو بندہ جان کے تحفظ کے لیے یہ بات کہہ بھی سکتا ہے کہ میرے پاس کوئی شے نہیں ہے، لیکن حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ماں کی نصیحت یاد تھی، کیونکہ ماں کی زبان سے کلمہ نکلا تھا کسی مقام پر کسی امتحان میں ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، سچ بولو گے اللہ ہر مقام پر کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ نے کہا جی میرے پاس 40 دینار ہیں، تلاشی لی گئی،
سلا ہوا وہ جیب کاٹا گیا، جب واقعی اس میں ہاتھ ڈالا گیا تو 40 دینار جو ہے وہ وہاں سے برآمد ہوئے۔ ڈاکو حیران ہو گئے، کہا یہ بچہ تو نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ حضرت عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ پتر جی کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ ڈاکو جب یہ بات سنتے ہیں اس نے کہا واہ، فرمایا جو عبدالقادر جیلانی ماں کے ساتھ اتنی وفا نبھا رہا ہے، جو ماں کے وعدے کو اتنا پورا کرتا ہے، وہ عبدالقادر جیلانی پتنے رب کے وعدوں کو کتنا نبھاتا ہوگا۔ اور رب کے ساتھ جو اس نے لو لگائی، جو رب کے ساتھ اس نے اپنے وعدے باندھے تھے، وہ رب کی باتوں کو کتنا مانتا ہوگا۔ جو ماں کی بات کا اتنا خیال رکھتا ہے، وہ رب کی باتوں کا کتنا خیال رکھتا ہوگا۔ جو عبدالقادر جیلانی ڈاکوؤں کی جرمٹ کے اندر رہ کر شریعت کی اور سچائی کی اتنی پاسداری کر رہا ہے، وہ عبدالقادر جیلانی جب اکیلا مصلی پہ بیٹھتا ہوگا اس وقت وہ شریعت کے ساتھ کتنی وفائیں کرتا ہوگا۔ حضرت عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قدمین پہ وہ گر گیا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں سچی توبہ کروائیے اور ہمیں جو ہے نا کامل انداز کے ساتھ ہمارے سینوں کو مستفیض کیجیے کہ آج کے بعد کبھی بھی یہ حرکت جو کبھی صورت کے اندر ہم کریں یہ کبھی نہ کریں۔ حضرت عبدالقادر جیلانی نے کہا بچپن کی صورت میں وہ سب سے پہلی جماعت تھی میرے سچ بولنے کی وجہ سے، جنہوں نے میرے ہاتھ پہ سچی توبہ کی اور صحیح معنوں کے اندر وہ دین اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ماں کی نصیحت کا وہ فیض نصیب ہوا کہ ایسے لوگ جو بھٹک رہے تھے، جو لوگوں پر حملہ کر رہے تھے، لوگوں کا مال چھین رہے تھے، حرام کھا رہے تھے، ایک ماں کے کلمے کا فیضان تھا کہ اللہ نے کیا کیا، لوگوں کے مالوں کا تحفظ بھی کیا، لوگوں کی جانیں بھی بچ گئیں۔ جو لوگ بھٹک رہے تھے اللہ نے ان کو صراط مستقیم کا راستہ بھی عطا فرما دیا، وہ لوگ حرام سے بھی بچ گئے اور حقیقی معنوں میں حلال رزق کھانے والے بن گئے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر آپ نے آگے پہنچے، آپ نے جا کر دین کو سیکھا۔ صرف یہ نہیں کہ آپ مصلی پہ بیٹھ کے پیری مریدی کا کام کرتے رہے، علم فقہ کے اندر آپ کو دیکھا جائے آپ حقیقی معنوں کے اندر اپنے وقت کے بہت بڑے مفتی اعظم نظر آتے ہیں۔ تفسیر کے حوالے سے دیکھا جائے تو حضرت عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت کے بہت بڑے مفسر اعظم نظر آتے ہیں۔ علم حدیث کے بارے دیکھا جائے تو حضرت عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث اعظم نظر آتے ہیں۔ اسی طرح علم الکلام دیکھ لیں، علم العقائد دیکھ لیں، منطق دیکھ لیں، تمام علوم پر آپ کو مہارت حاصل تھی اور درجنوں علوم و فنون سے آپ نے اپنے سینے کو مستفیض فرمایا تھا۔ علم فقہ کے اندر آپ کی وہ مہارت کہ بڑے بڑے وہ مفتیان کرام کی جب لوگ اپنے مسائل لے کر ان کے پاس جاتے وہ حیران رہ جاتے، پریشان ہو جاتے۔ ان مسائل کو کتابوں کے اندر کنگالا جاتا، پرکھا جاتا، جہاں پر کتابیں جواب دے جاتی وہاں پر یہ فقیر عبدالقادر جیلانی ان کے کام آ جاتا۔ ایک شخص جس نے یہ منت مانی تھی، اس نے کہا تھا میں دنیا میں ایسے مقام پر جا کر عبادت کروں تھا، میرا ایک بڑا منفرد انداز ہوگا کہ اس جیسی عبادت پوری روئے زمین کے اندر کوئی نہ کر رہا ہو، اگر میں نے ایسا نہ کیا تو میری بیوی کو 3 طلاقیں ہیں۔ پریشان ہو گیا، یہ قسم اس نے اٹھا دی، جا کر علماء کے پاس اس نے جا کر مسائل کو پوچھا، پرکھا، دیکھا تو بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے علماء کے پاس جب وہ اپنا مسئلہ لے کر گیا تو بڑے بڑے لوگ حیران رہ گئے کہ دنیا میں ایسی کون سی یہ واحد عبادت کرے جو اس وقت کوئی نہ کر رہا ہو، وہ منفرد مقام ہو۔ اب وہ کون سی تھی؟ سارے علماء پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے۔ کسی شخص نے کہا کہ بغداد کی سرزمین پر جو عبدالقادر جیلانی غوث اعظم جو اللہ کے ولیوں کے سردار بن کر تشریف لائیں، آپ ان کے پاس جائیں، وہ مسئلے کا حل نکال دیں گے۔ جیسے ہی وہ شخص بھاگتا بھاگتا حضرت عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آیا، اپنا مسئلہ عرض کیا، شیخ عبدالقادر جیلانی مسکرائے، فرمایا یہ تو بڑا سوکھا سا کام ہے، یہ تو بڑا آسان سا مسئلہ ہے۔ پوچھا جی وہ کیسے؟ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جاؤ کعبہ شریف کے اندر چلے جاؤ، فرمایا طواف سے لوگوں کی وہ جگہ خالی کرا دو، فرمایا تم اکیلے کعبہ شریف کے طواف کے 70 چکر لگاؤ، یہ وہ واحد عبادت ہے جو دنیا میں فقط تم ہی کر رہے ہوگے، نہ اس مثل کا کوئی اور کعبہ کسی مقام پر موجود ہے، نہ اس جیسی عبادت کوئی اور کر رہا ہوگا، لہٰذا جب یہ تم کام کرو گے
تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور تمہاری بیوی بھی بچ جائے گی، بیوی کو طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ تو یہ علم فقاہت کے لحاظ سے، فقیہ ہونے کے لحاظ سے حضرت عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ مہارت حاصل تھی کہ بڑے بڑے اوکھے اور بڑے بڑے مشکل مسائل آپ چند منٹوں کے اندر اس کو حل کر دیا کرتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ بات کی جائے علم احادیث کے حوالے سے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو حدیث کے علوم کو سیکھا وہ اس انداز میں آپ نے سیکھا کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خود اساتذہ یہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث کا علم الفاظ کے ذریعے ہم حضرت عبد القادر جیلانی کو تو سکھاتے ہیں، بظاہری جو الفاظ ہوتے ہیں وہ تو ہم سکھا دیتے ہیں، لیکن اساتذہ یہ کہتے ہیں کہ جو احادیث کے نیچے معنی پائے جاتے ہیں، جو موتی ہوتے ہیں، موتیوں کے جو سمندر ہوتے ہیں، اساتذہ کہتے ہیں یہ ہم حضرت عبد القادر جیلانی کو نہیں سکھاتے بلکہ عبد القادر جیلانی سے ہم ان معنی کو اور مفہوم کو اور تشریح کو سیکھنے والے ہوتے ہیں۔ ایک ایک لفظ حدیث کا، عربی عبارت کا لفظ استاد پڑھاتے تھے، ایک ایک لفظ کے نیچے درجنوں معنی جو ہوتے تھے، جو اس کا مفہوم ہوتا تھا، یہ عبد القادر جیلانی خود بتاتے تھے، تشریح فرماتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا کہ پڑھانے والا کون ہے اور پڑھنے والا کون ہے۔ یہ علم حدیث میں وہ کمال درجے کا فیضان کریم رب نے حضرت عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا کیا۔ پھر علم تفسیر کے حوالے سے دیکھا جائے حضرت سیدنا علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں حضرت سیدنا ابو العباس رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ شاگرد کہتا ہے کہ میں اپنے استاذ مکرم علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی معیت کے اندر ایک دن گیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں وعظ و نصیحت سننے کے لیے، اور شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وعظ و نصیحت فرماتے تھے، جب بیانات فرماتے تھے تو 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا جو آپ کے وعظ و نصیحت کو سننے والا ہوتا تھا۔ پھر 70,000 مجمع صرف مسلمانوں کا نہیں ہوتا تھا، ان میں کئی یہودی بھی ہوتے تھے، کافر بھی ہوتے تھے، اور آپ کا وعظ و نصیحت سن کر کثیر تعداد میں درجنوں کے حساب سے لوگ کفر چھوڑ کر دین اسلام کے دین کے اندر داخل ہو جاتے تھے، اور بڑے بڑے یہودی اپنے جھوٹے مذہب کو چھوڑ کر وہ دین اسلام کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لینے والے تھے، اور بڑے بڑے وہ لوگ جو گناہ کرنے والے تھے ان کا دل تڑپتا تھا، وہ روتے تھے، آہو بکا کی آوازیں اس مجلس سے، اس مقام سے، اس محفل سے بلند ہوا کرتی تھیں، اور سچی توبہ کر کے وہ حضرت عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس سے جایا کرتے تھے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حافظ الحدیث ہیں، اس جیسی شخصیت حضرت عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں بیٹھ کر وہ آپ کا وعظ سنا کرتے تھے، وعظ سننے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کا شاگرد کہتا ہے کہ میں ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد صاحب کے ساتھ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس مجلس کے اندر، محفل کے اندر جب پہنچا، قاری قرآن نے تلاوت قرآن کریم کی، جیسی تلاوت قرآن کریم کی گئی، بعد میں حضرت عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب بیان کیا، آپ نے قرآن مقدس، قرآن مجید، برہان رشید کی ایک آیت کے ایک لفظ کے آپ نے 40 اقوال بیان کیے۔ اللہ اکبر، 40 اقوال، یہ کہنا آسان ہے، ہر قول جس مفسر کا تھا اس مفسر کا نام بھی بتایا، اس کی پیدائش، اس کی وفات کی ہجری بھی بتائی، اور یہ کہا کہ فلاں مفسر نے اس لفظ کا یہ معنی نکالا ہے، فلاں مفسر نے اس لفظ کا یہ معنی نکالا ہے، فلاں مفسر نے اس لفظ کا یہ معنی نکالا ہے۔ 40 اقوال بیان کیے۔ جس طرح انا اعطیناک کل کوثر کی تلاوت کی جاتی ہے نا، تو کوثر کے مختلف معنی ذکر کیے جاتے ہیں، کوثر سے یہ مراد ہے، کوثر سے یہ مراد ہے، کوثر سے 40 اقوال حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیے۔ پہلا قول جب بیان کیا نا، علامہ ابن جوزی کا شاگرد کہتا ہے کہ میں نے اپنے استاد صاحب سے کہا، چونکہ استاد حافظ الحدیث تھے، میں نے کہا استاد جی یہ جو قول عبد القادر جیلانی نے بیان کیا آپ کو علم ہے؟ تو حضرت ابن جوزی نے سینے اپنے سر کو ہلایا، کہا جی ہاں مجھے علم ہے۔ جب دوسرا قول بیان کیا
علامہ ابن جوزی کے شاگرد ساتھ بیٹھے تھے، کہا استاد جی یہ جو بات علامہ عبد القادر جیلانی غوث اعظم فرما رہے ہیں، کیا اس قول کا آپ کو علم ہے؟ علامہ ابن جوزی نے اپنے سر کو ہلایا۔ 11 دفعہ 11 اقوال پر علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے سر کو ہلایا۔ ظاہری بات ہے جب استاد کے اندر قابلیت پائی جائے تو شاگرد کو ناز تو ہوتا ہے نا، کہ جو علم فلاں کے پاس ہے وہ علم اللہ کے کرم و فضل سے ہمارے استاد کے پاس بھی ہے، تو وہ اس کو بڑا ناز ہوا۔ 12ویں قول 13ویں قول 14ویں جیسی 11 سے آگے حضرت عبد القادر جیلانی نے اقوال بیان کیے نا، تو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی جو بہت بڑے حافظ الحدیث تھے، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے سر کو نیچے جھکا لیا ایسے کر کے۔ شاگرد نے پوچھا حضرت جی استاد جی اس قول کا علم ہے؟ علامہ ابن جوزی نے اپنے سر کو نفی کی صورت میں لایا کہ اس قول کو میں نہیں جانتا، اس قول کا علم میں نہیں جانتا۔ 40 اقوال بیان کیے گئے، 11 کے جواب میں علامہ ابن جوزی نے اس بات میں اپنے سر کو ہلایا کہ ہاں میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں، اور 29 اقوال ایسے تھے کہ علامہ ابن جوزی نے اپنے سر کو نفی کی صورت میں ہلا کر بتایا کہ میں ان کو نہیں جانتا۔ 40 اقوال جب بیان کیے گئے نا تو شاگرد پریشان ہوا کہ ساڈے استاد تو صرف 11 جان دے 29 نہیں جان دے، تو وہاں پر ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے سر کو جھکایا اور عظیم الشان جملہ ارشاد فرمایا پتر جی اپنے استاد کے علم پہ ناز مت کرنا۔ فرمایا کہ اگرچہ میں حافظ الحدیث ہوں، بہت بڑی کتب کا میں مصنف ضرور ہوں، لیکن فرمایا پتر جی جہاں پہ تیرے استاذ حافظ الحدیث ابن جوزی کے علم کی انتہا ہو رہی ہے، وہاں سے عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کی علم کی ابتدا ہو رہی ہے۔ وہ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کہ جو فقط مصلے پہ بیٹھ کے انہوں نے پیری مریدی والا کام نہیں کیا، علم کو سیکھا، اور عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں علم پڑھتے پڑھتے مقام قطبیت تک پہنچا ہوں۔ کتب جو بنے ہیں وہ اسی علم کی وجہ سے بنے ہیں، اس علم کی بنا پر اللہ کریم جل جلالہ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا جس مقام تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ پھر یہ نہیں کہ فقط ظاہری علوم آپ کو حاصل تھے، آپ باطنی علوم کا بھی علم رکھتے تھے کہ ایسا شخص جس کے سینے کے اندر کوئی بات موجود ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی رب کی عطا سے وہ بات بھی جانا کرتے تھے جو اگلے اشخاص کے دلوں کے اندر ہوا کرتی تھی، جو ظاہری بات نہیں ہوا کرتی تھی۔ شیخ مفرج رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کی مجلس میں تھا، ایران کے مفتیان تھے، انہوں نے کیا کیا؟ اوکھے مشکل مسائل کو تیار کیا، 100 سوال انہوں نے تیار کیا، کاغذ پہ لکھا تحریری صورت میں۔ وہاں سے مفتیان کی ایک جماعت آئی، انہوں نے کہا کہ جو بہت بڑے محدث و مفسر و مفتی ہیں عبد القادر جیلانی، ان سے جا کر یہ اوکھے اور مشکل سوالات پوچھیں گے۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب سوال کا علم ہو تبھی جواب آتا ہے، جب ان کو سوالوں کا بھی علم نہیں ہوگا تو وہ جواب کہاں سے تلاشیں گے، پرکھیں گے، کون سی کتب اٹھائیں گے جہاں سے ان سوالوں کی وہ جواب دیکھیں گے۔ 100 سوال تیار کر کے حضرت عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ کی بارگاہ کے اندر جب وہ قافلہ پہنچا، شیخ ابو مفرج کہتے ہیں کہ میں حضرت عبد القادر جیلانی کے پاس بیٹھا تھا، جیسے ہی وہ جماعت آئی آپ کو آزمانے کے لیے وہ سامنے آ کر بیٹھے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رب کے اس ولی کامل نے کیا اپنے آنکھوں کی نظریں لگائیں اپنے دل کی طرف، اور آپ نے مراقبہ کیا۔ جیسی مراقبہ کیا تو کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا نور نکلا جو ان کے سینوں تک پہنچا، جو لوگ آپ کو آزمانا چاہتے تھے۔ پھر کیفیت کیا ہوئی کہ جو سوالات ان کے دلوں کے اندر تھے، جو رب کے ولی کو آزمانا چاہتے تھے، وہ سارے کے سارے جو سوالات تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، وہ سوالات ان کو بھول جاتے ہیں۔ پھر کیفیت ہوئی، شیخ ابو مفرج عبد القادر جیلانی کے دوست تھے، وہ کہتے ہیں میں اپنی آنکھ کے ساتھ دیکھ رہا تھا کہ جو مفتیان بڑے ادب کے ساتھ آ کر بیٹھے تھے، کاغذ ان کے ہاتھوں میں تھے، کچھ پوچھنا چاہتے تھے، کچھ لمحات کے بعد ان کی کیفیت یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے سروں کے اوپر مارے، اپنے گریبان پھاڑے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے دلوں میں جو سوالات تھے وہ سوالات کہاں چلے گئے ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلال کے اندر آ گئے، اور آپ جلال میں آئے اور آپ ممبر پر تشریف لائے، ممبر کے اوپر آپ کھڑے ہو گئے، اور آپ نے ایک مفتی کو بلایا، ایک شخص کو بلایا، فرمایا ادھر آ۔ ایک شخص جیسے آیا،
حضرت عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، فرمایا تیرے دل کے اندر یہ سوال تھا، اس کا یہ جواب ہے۔ اس کو چھوڑا، دوسرے کو بلایا، فرمایا تیرے دل میں یہ سوال تھا، اس کا یہ جواب ہے۔ اس کو چھوڑا، تیسرے کو بلایا، فرمایا تیرے دل میں یہ سوال تھا، اس کا یہ جواب ہے۔ چوتھے کو بلایا، فرمایا تیرے دل میں یہ سوال تھا۔ پانچواں، چھٹواں، ساتواں، ایک پوری جماعت حضرت عبد القادر جیلانی سینے کے ساتھ لگاتے رہے، اور فقط جواب نہیں، جو ان کے اذہان کے اندر، قلوب کے اندر سوالات چھپے تھے، حضرت عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ بھی بتائے کہ تمہارے دلوں کے اندر سوالات کون سے ہیں۔ جب اتنے جلال میں آئے نا تو شیخ ابو مفرد جو بیٹھے تھے وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، فرمایا مفتیوں تم نے کیا سوچا تھا کہ تم حضرت عبد القادر جیلانی غوث اعظم کو آزمانا چاہتے تھے؟ شیخ ابو مفرج نے اپنا ہاتھ بلند کر کے کہا، فرمایا جن کو تم آزمانا چاہتے ہو اللہ نے یہ شان ان کو عطا فرمائی ہے کہ یہ صرف علم ظاہری نہیں جانتے، اللہ کی عطا سے یہ علم باطنی کو بھی جانتے ہیں، جو تمہارے سینوں کے اندر ہوتا ہے اللہ کی عطا سے یہ ان کو بھی جاننے والے ہیں۔ تو یہ وہ مقام اور مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم ظاہری، علم باطنی کے حوالے سے جو آپ جانتے تھے، یہ بھی اللہ کا خاص انعام تھا، اس کی خاص کرم نوازی تھی، اس ذات کا خاص فضل تھا کہ اگلے بندے کے دل کے اندر جو تصور و خیال ہوتا، جو بات کہنا چاہتا ہوتا، جو بات ہوتی، حضرت عبد القادر جیلانی پہلے ان کو بتا دیا کرتے تھے۔ اور آپ نے کہا کہ میں ساری کائنات کو رب کی عطا سے ایسے دیکھ رہا ہوں، فرمایا جس طرح رائی کا دانہ ہوتا ہے اپنی ہتھیلی کی طرح، ایک میں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں ساری کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جس طرح میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ کوئی مرید دنیا کے جس کونے میں بیٹھ کر مجھ سے محبت و عقیدت کا دعویٰ کرے اور فقط اتنا کہہ دے کہ میں عبد القادر جیلانی غوث اعظم کا مرید ہوں، آپ فرماتے ہیں وہ بھی میرے مریدوں والی لسٹ کے اندر شامل ہے، اور فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس وقت تک جنت کے اندر نہیں جاؤں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے اندر لے کر نہ جاؤں۔ پھر علم سیکھتے سیکھتے مقام تحقیق کے اندر بھی آپ پہنچے جہاں پر مناظرے کیے جاتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں گلی سے گزرا تو ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا جو شخص تھا وہ ہمارے مسلمان بھائی سے جھگڑ رہا تھا۔ میں کہا جی تم کس کے امتی ہو؟ تو اس جوان نے کہا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا اس نے کہا جی میں تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہوں، ہمارے نبی کی یہ شان ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ کوڑ کے جو امراض کے جو لوگ تھے مریض ان کو بھی وہ صحت عطا کرتے تھے اور مردوں کو وہ زندہ کرتے تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے شان عطا کی، وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، جبکہ اگر تمہارے نبی نبیوں کے سردار بن کے آئے ہیں تو انہوں نے تو آج تک کوئی مردہ زندہ نہیں کیا۔ جب یہ بات کی حضرت عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلال کے اندر آئے، کیونکہ آپ سید بھی تھے، آل رسول بھی تھے، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا چلو قبرستان کے اندر لے جاؤ۔ جیسے ہی قبرستان کے اندر لے کے جایا گیا تو آپ نے اس سے کہا، فرمایا تو عیسیٰ کو ماننے والا ہے، تمہارے نبی تھے جو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عبد القادر جیلانی نے کہا کہ بتاؤ کسی قبر پہ ہاتھ رکھو، ان میں سے کس کے مردے کو زندہ کرنا ہے، کس مردے کو زندہ کرنا ہے؟ اس شخص نے انتہائی پرانی قبر کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اس کو زندہ کرو۔ حضرت عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا قم باذن اللہ، او مردے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ جیسے یہ بات کی اس کی قبر شق ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے، وہ مردہ نکل کر قبر سے باہر تشریف لاتا ہے، قبر سے باہر آ جاتا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، فرمایا جو شان اللہ کریم جل جلالہ نے بلا شک و شبہ آپ کے پیغمبر کو، آپ کے نبی کو عطا کی ہے، اس کی امت کے اندر وہ شان و عظمت کسی کو عطا نہیں ہوئی، تو اللہ پاک جل جلالہ نے سرکار کی امت کو یہ شان و عظمت عطا کی ہے۔ ہمارے نبی تو نبی رہے جو نبیوں کے سردار ہیں، ہم تو سرکار کے ادنا سے امتی ہیں، اس امت کو بھی اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ ہم بھی کبھی کسی مردے کو کہیں قم باذن اللہ تو وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب اس نے بھی بات سنی تو اس نے کہا کہ جس نبی کے امتی، جس نبی کی امت میں رہنے والے ولی کا یہ مقام ہے، پتہ نہیں اس نبی کا کتنا مقام ہوگا۔ اس نے کہا جی مجھے بھی
اپنے قدموں پہ گرانے کی توفیق بخشے تاکہ میں بھی آپ سے لپٹ کر اس سچے دین کے اندر داخل ہو جاؤں اور میں بھی کلمہ پڑھ کر حقیقی معنوں کے اندر مسلمان ہو جاؤں کہ جس نبی کی امت اتنی نرالی ہے وہ نبی کتنے نرالے ہوں گے۔ تو اس انداز کے ساتھ آپ نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی امت کے اندر اس کو کیا کیا؟ داخل کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کو اللہ پاک، میں عرض کر رہا تھا، علم ظاہری علم باطنی کے حوالے سے اللہ پاک جل جلالہ کا ایک خاص کرم تھا آپ پر، اور وہ علوم اللہ پاک نے آپ کو عطا کیے۔ حضرت شیخ ابو الحسن کرشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت علی بن حیتی، یہ دونوں آپ کے چونکہ قریبی ساتھی تھے، یہ آپ کی مجلس کے اندر موجود تھے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا، ابو غالب، جو تاجر تھا، تجارت کرتا تھا۔ اس نے آ کر ہاتھ باندھے کہا جی، پہلے اس نے یہ بات کی، اس نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام دعوت کو ٹھکراتے نہیں تھے، جو بھی دعوت ہوتی حضور اس دعوت کو قبول فرما لیتے۔ وہ جو تاجر ابو غالب تھا، اس نے کہا جی حضرت جی، میں آپ کی دعوت اپنے گھر میں کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے گھر میں تشریف لائیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حالت مراقبہ میں تھے، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا، فرمایا ٹھیک ہے، میں اس وقت کے اندر تمہارے پاس آؤں گا دعوت کو کھانے کے لیے۔ اس نے بڑا انتظام و اہتمام کیا، دسترخوان کو بچھایا کہ آج اللہ کے ولیوں کے سردار میرے گھر میں تشریف لائیں گے۔ ابو غالب تاجر کا ایک بیٹا تھا جس کو فالج تھی، اس کو ایک ٹوکری کے اندر رکھا گیا تھا اور اس کے اعضاء کام نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جیسے دسترخوان بچھایا گیا، اس ٹوکری کو جس کے اندر وہ فالج والا شخص موجود تھا، جیسے ہی اس کو سامنے رکھا گیا، حالانکہ اس نے نہیں بتایا تھا کہ میرا بچہ بیمار ہے، حضرت عبد القادر جیلانی نے جیسے ہی اپنا ہاتھ اس پہ پھیرا تو اللہ پاک نے اس کو بھی صحت عطا فرمائی۔ تو یہ شان عظمت اللہ کریم جل جلالہ نے آپ کو عطا فرمائی کہ جو باتیں ان کے اذہان و قلوب میں ہوتی تھیں، وہ اللہ کریم جل جلالہ کی عطا سے اللہ کے ولیوں کو ان باتوں کا علم بھی ہوتا ہے، ان کو جانتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔